بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، تمام دوستان احباب اور ہمارے سننے والوں کو دا لائم لائٹ اسٹوڈیو کی خصوصی انفارمیٹو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو ہے شاہدولہ کے چوہوں پر، جن کو ڈولے شاہ کی چوہی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ گلی محلوں میں آپ کو بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آخر ان کی تاریخ کیا ہے، حقیقت کیا ہے، یہ لوگ کون ہیں اور کیسے مارکیٹ پہ آتے ہیں؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ان کے سر آپ کو چھوٹے نظر آتے ہیں؟ ایک پرابلم ہے جو کہ ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ ان کی تمام حقیقتیں آج آپ احباب کی گوش گزار کریں گے، لیکن ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے ہم آپ تمام احباب کو یہ بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل دا لائم لائٹ اسٹوڈیو کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوری طور پر سبسکرائب کیجئے، اور نیچے دیے گئے کمنٹ سیکشن میں اپنی مرضی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اس کا صرف ٹائٹل لکھیے گا، ہم آپ کے لیے آپ کی ویڈیو آپ کے نام کے ساتھ شائع کریں گے۔ بھیک مانگنے کا پیشہ ہمارے ہاں دن بدن عام ہوتا جا رہا ہے، بلکہ بھیک مانگنا ایک منافع بخش کاروبار بن گیا ہے، اور اس کا باقاعدہ ایک مؤثر ٹھیکیداری نظام بھی ہے۔ یہ گداگر ملک بھر کے دیہی اور شہری علاقوں میں بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان میں زیادہ تعداد ایسے گداگروں کی ہوتی ہے جو کسی معذوری کا واسطہ دے کر لوگوں کے دلوں میں ہمدردی پیدا کر کے زیادہ سے زیادہ رقم بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ایسے گداگر بھی نظر آتے ہیں جو چھوٹے سر اور دبلے بدن کے ساتھ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹے سر اور دبلے بدن والے یہ بھکاری شاہدولہ کے چوہے کہلاتے ہیں، جو عموماً سبز رنگ کا چوغا پہنے ہوتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ ایک اور فرد جو کہ بالکل نارمل ہوتا ہے اپنی زیر نگرانی ان سے بھیک منگوا رہا ہوتا ہے۔ شاہدولہ ایک پیر کا نام ہے جن کا مزار پنجاب کے ضلع گجرات میں واقع ہے، اور ہر سال ان کا عرس بھی بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے۔ شاہدولہ کے مزار پر بطور عقیدت جو بچے چڑھائے جاتے ہیں انہیں شاہدولہ کے چوہے کہا جاتا ہے۔ اس مزار کے بارے میں یہ روایت مشہور ہے کہ جو خاندان بے اولاد ہوتا ہے یا اولاد ہوتی ہے اور مر جاتی ہے، یا پھر کسی اور سبب سے مزار پر منت مانتا ہے، مراد پوری ہونے کی صورت میں وہ پہلی اولاد مزار پر موجود افراد کے حوالے کر دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ شاہدولہ کے مزار پر منت ماننے والوں کے ہاں جو پہلا بچہ ہوتا ہے وہ ذہنی طور پر تقریباً معذور ہوتا ہے، اس کا سر بالکل چھوٹا ہوتا ہے جبکہ شکل چوہوں سے ملتی جلتی ہے، اور اگر کوئی عورت منت پوری ہونے کے بعد اپنی پہلی اولاد کو اس مزار کی نظر نہ کرے تو پھر ساری عمر اس عورت کے ہاں ایسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو والدین کا ملمی یا کمزور عقیدے کے سبب اپنے بچوں کو بطور عقیدت مزار پر موجود بھکاری مافیا کے حوالے کر دیتے ہیں، وہ ایسے بچوں کے سروں پر ایک مخصوص ٹوپی نما شکنجا، جسے لوہے کی ٹوپیاں وغیرہ ہوتی ہیں، انہیں چڑھا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف ان کے سروں کی نشو-و-نما رک جاتی ہے بلکہ ان کی دماغی اور جسمانی صلاحیت بھی کم ہو جاتی ہے، اور یہ بچے رفتہ رفتہ ذہنی طور پر معذور ہو جاتے ہیں۔ اب ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہ جاتا ہے جو کہ بھیک مانگنا، کھانا اور پھر بھیک مانگنا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہتے اور نہ ہی زندگی کی بھاگ دوڑ میں حصہ لے سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ 60 کے عشرے میں حکومت نے یہ مزار سرکاری تحویل میں لے کر یہاں ایسے بچے لینے پر پابندی لگا دی تھی، لیکن شاہدولہ کے مزار پر آج بھی ایسے بچوں کی کثرت سے موجود یہ ثابت ہوتا ہے کہ بارکاری آقاؤں کے ہاتھوں نہ صرف یہ کاروبار عروج پر ہے بلکہ انہوں نے اس حوالے سے توہمات کو بھی زندہ رکھا ہوا ہے۔ پاکستان میں بھکاری مافیا شاہدولہ کے چوہوں کا استحصال کرتے ہوئے نہ صرف ان سے شہر شہر گاؤں گاؤں بھیک منگواتا ہے بلکہ پیشہ ور بھکاری ان چوہوں کو ماہانہ ٹھیکوں پر لے جاتے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا باقاعدہ کانٹریکٹ ہوتا ہے، اور پھر جب کانٹریکٹ کی مدت ختم ہو جاتی ہے تو انہیں واپس دربار پر لا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس طرح ملک کے کونے کونے میں شاہدولہ کے چوہے بھیک مانگتے نظر آتے ہیں۔ آج مجھے نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہم بھی ساری کی ساری قوم بلکہ شاید پوری دنیا کے پسے ہوئے انسان کسی نہ کسی معنی میں شاہدولہ کے ایسے چوہے ہیں جن کے دماغوں کو ایک خاص طبقے نے اپنے مخصوص قسم کے سانچے میں ڈھالا۔ یہ چند روز پہلے کی بات ہے کہ مین بلیورڈ جو گلبرگ کا ایک علاقہ ہے اسے منی مارکیٹ کی طرف ٹرن لینے کے لیے ہم ایک ٹریفک اشارے پر رکے تھے کہ دیکھا کہ 45 سے 50 برس کی ایک انتہائی موٹی عورت جو خود نہ صرف چلنے سے بیزار بلکہ شکل سے جلاد نظر آ رہی تھی، اس نے ایک ہاتھ سے ایک شاہدولے کے چوہے کا بازو پکڑ رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ میں شاہدولے کی ایک چوبی کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، اور ان لوگوں کو لے کر وہ اس طرف جا رہی تھی۔ چوہے کا ہاتھ اس نے چھوڑ دیا جو کاروں کی طرف بڑھ گیا اور بھیک مانگنے لگا، جبکہ
چوہی کو پکڑے بھیک مانگنی شروع ہو گئی خود۔ سبز رنگ کے چوہے پہنے ہوئے چھوٹے سر والے بچے، جن میں سے بیشتر ذہنی معذور اور گونگے بھی ہوتے ہیں، ان کو شاہدولہ کے چوہے اور ایسی لڑکیوں کو شاہدولہ کی چوہیاں کہا جاتا ہے۔ ان چوہوں کو حضرت شاہدولہ کے مزار سے منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ گجرات شہر میں واقع ہے اور یہ لاہور سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہم آپ کو یہاں پہ بتاتے چلیں کہ حضرت شاہدولہ کی تاریخ کیا ہے۔ حضرت شاہدولہ دریائی نہ صرف روحانی پیشوا تھے بلکہ وہ رفاع عامہ کے بھی بڑے دلدار تھے۔ اگر انہیں اپنے زمانے کا ایک معروفی سماجی کارکن کہا جائے تو بے جان نہ ہوگا۔ مغل بادشاہ اور گجرات میں ان کے نمائندے ان سے بڑا قلبی لگاؤ رکھتے تھے اور ان کے کئی طرح کے وظائف بھی مقرر کیے ہوئے تھے۔ یہ وظائف شاہدولہ رفاع عام کے کاموں پر خرچ کر دیتے تھے۔ انہوں نے شہر میں نہ صرف نالیاں تعمیر کروائیں بلکہ اہم گزرگاہوں میں آنے والے نالوں پر بھی پل تعمیر کروائے۔ جگہ جگہ مسجدیں اور مسافروں کے لیے سرائے بنوائیں۔ انہوں نے اس علاقے میں بے سہارا اور مفلوق الحال بچوں کی پرورش اور نگہداشت کے لیے ادارے بھی قائم کیے اور کئی یتیم خانوں کی طرز پر عمارتیں بھی بنوائیں۔ انہی سراؤں میں ایک ایسے چھوٹے سر والے بچوں کی بھی پرورش کی جاتی تھی جنہیں بعد میں شاہدولہ کے چوہے کہا جانے لگا۔ مزار سے منسوب ہونے والی بے شمار روایات ہیں، جیسے کہ ہم نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بھی بتایا ہے۔ تاہم گجرات اور آس پاس کے لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ شاہدولہ کے چوہے اللہ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں اور ان کی ہر دعا ہر حال میں قبول ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شاہدولہ کا چوہا لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرے تو ہر شخص حسب توفیق انہیں ضرور کچھ نہ کچھ دے اور انہیں خالی جیب لوٹانا اس کے لیے اس کی قسمت کے دروازے بند کر سکتا ہے۔ کچھ لوگ اگرچہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بچے مزار پر دیے جاتے ہیں انہیں کم سنی میں بہت آہنی قسم کی ٹوپیاں، جیسے ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتایا پہلے بھی، کہ وہ پہنا دی جاتی ہیں اور اس سے کوئی نہ کوئی جو سچائی ہے وہ کئی لوگوں کی روایت یہ بھی ہے کہ بھئی یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ جو بچے یہاں پہ دیے جاتے ہیں وہ بچے واقعتاً ایسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن ایک سائنس اسٹوڈنٹ کے طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی اگر ہم یہ بات کریں تو واقعتاً یار یہ پاسبل ہے کہ ڈولے شاہ کے جو چوہے ہیں وہ واقعی ان کو بنایا جاتا ہے، وہ خود بخود ایسے نہیں ہوتے۔ اور اگر ہم ایک جنرل بات کریں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگوں میں شعور کی کمی۔ اب اگر شعور کی کمی ہے تو پھر یقیناً یہ بات تو آپ سبھی سمجھتے ہیں کہ انسان کو کوئی کسی بھی راستے پر لگا دے، اگر اس کو ایک چیز کا پتہ ہی نہیں ہے تو وہ اس سے بیزار ہو جائے۔ اے ناظرین، ہم تو جتنا جانتے ہیں اتنا آپ کے گوش گزار کیے دیتے ہیں اور یہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ جان سکیں کہ دربار کی موجودہ صورتحال کیا ہے۔ یہ جی ٹی روڈ سے مڑ کر اگر آپ گجرات شہر میں جائیں تو پارنے شہر کی مشرق میں واقع دروازہ، جسے اب شاہدولہ گیٹ کہا جاتا ہے، اس کے اندر گلی میں مزار ہے۔ کسی دور میں یہ بڑی سڑک ہوا کرتی تھی جو یہاں سے کشمیر تک جاتی تھی۔ مغل بادشاہ بھی اسی راستے سے کشمیر جایا کرتے تھے۔ دربار باہر گلی کے دونوں جانب پھول، چادریں اور دیگیں فروخت کرنے والوں کی دکانیں جو ہیں ان سے بھرا پڑا ہے۔ ان دکانوں پر سونے، چاندی اور گلٹ کے بنے ہوئے انسانی اعضاء، ہاتھ، پاؤں، زبان، سر اور پورا جسم بھی فروخت ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، جنہیں معتقد اللہ 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 اللہ، یہ سارے جو آرگنز استعمال ہوتے ہیں معتقدین جو ہیں وہ انہیں خرید کر نذرانہ کرتے ہیں۔ جب دربار میں کوئی دوسرے شہر سے آتا ہے تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہاں پر دولے شاہ کے بہت چوہے ہوں گے یا کوئی ایسی پرورش گاہ ہوگی جہاں ایسے بچوں کی پرورش کی جاتی ہے، مگر مزار کے احاطے میں داخل ہونے کے بعد وہاں پر ویسی ہی روایتی چہل پہل نظر آتی ہے جیسے دیگر مزارات پر یہاں پر کوئی ایسی عمارت یا کوئی چوہے نظر نہیں آتے، تاہم اکا دکا ہی ہوتے ہیں جیسے کہ دیگر دربار۔ 1965 سے قبل یہ دربار محکمہ اوقاف کی تحویل میں نہیں تھا۔ یہاں پر حضرت دولے شاہ کی زمانے کی بنائی ہوئی سرائے بھی موجود تھی جہاں ایسے بے آسرا اور یتیم بچوں کی پرورش کی جاتی تھی، مگر محکمہ اوقاف نے تحویل میں لینے کے بعد اس سرائے کو ختم کر دیا اور ایسے بچوں کو دربار میں چھوڑ جانے پر پابندی عائد کر دی۔ مزار کے جانشین اور دیگر جو معتقدین ہیں ان تمام روایات کو جھٹلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کوئی ایسی حقیقت نہیں کہ منت کے نتیجے میں پہلا پیدا ہونے والا بچہ چوہا پیدا ہوتا ہے یا اب نارمل یا کسی نقص کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور پہلا بچہ اگر مزار پر نہ چھوڑا جائے تو باقی کی اولاد بھی ایسی ہی پیدا ہوتی ہے۔
انہیں صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دولت شاہ چونکہ خود ایک بہت بڑے بزرگ تھے اور وہ نہیں چاہیں گے کہ ایسا کوئی پرابلم ہو. لیکن بنیادی طور پر یہ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنیاتی نقص جسے مائکروسیٹیلی کہا جاتا ہے اس کی وجہ سے ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ نقائص صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے باقی علاقوں میں بھی موجود. جنوبی افریقہ کے کچھ قبائل میں بھی ایسے ہی بچے پیدا ہوتے ہیں، خاص طور پر قدامت پرست یہودیوں کی جو ان کی آمش کمیونٹی ہے اس میں بھی چھوٹے سر والے بچے کثرت سے پیدا ہوتے ہیں. یقیناً آج کی اس ویڈیو نے آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیے گا. اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت. السلام علیکم.